سورہ شعراء آیت نمبر 160. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کذبت قوم لوط المرسلین. اور جھٹلایا قوم لوط نے بھی رسولوں کو. آپ کو یہ پتا ہے کہ لوط علیہ السلام اس قوم پر تھے، اور لوط علیہ السلام کے ساتھ ابراہیم بھی قرآن میں نظر آتے ہیں کہ یہ دونوں ایک ہی وقت کے رسول تھے، لیکن ابراہیم علیہ السلام اپنے الگ علاقے میں تھے، لوط علیہ السلام اپنے الگ علاقے میں تھے. یہ صرف ایک انفارمیٹیو بات تھی. آگے جو بات آئے گی وہ وہی آئے گی جو ہم نے سورہ شعراء میں تمام نبیوں کے لیے پڑھا، جو اللہ نے ہمیں بتایا کہ ان کے تبلیغ کا انداز کیا تھا، کہ انہوں نے کہا کہ میں تم لوگوں کا بھائی ہوں، یعنی قوم کے بھائی ہوتے ہیں. انہوں نے کہا میں امانت دار رسول ہوں. انہوں نے کہا کہ اللہ سے ڈرو، میری اطاعت کرو، یعنی وحی کی اطاعت کرو. میں تم سے اس کام پر کوئی اجرت نہیں مانگتا، میری اجرت رب العالمین پر ہے. اور پھر قوم کی غلطی اور قوم کی کوتاہی بتائی جاتی ہے. یہ اس طرح سے سورہ شعراء نے نبیوں کا تعارف کرایا. یہاں بھی یہی بات آ رہی ہے. اس قول لہم اخوہم لوطن، جب کہا ان کے لیے ان کے بھائی لوط علیہ السلام نے کہ تمہیں ڈر نہیں لگتا، یقیناً اللہ کی کتاب موجود ہوگی اپنے اس زمانے کی. سیکنڈ انہوں نے وہی کہا انی لکم رسول امین، میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، تو میں خیانت نہیں کر سکتا، میں تمہارے کہنے پہ کچھ چیزیں چھپا نہیں سکتا. فاتقوا اللہ واطیعونی، تم اللہ سے ڈرو، میری اطاعت کرو، یعنی وحی کی اطاعت کرو. ان کے کپڑوں کی، دانتوں کی، چپل کی، اپنے بال بنانے کے اسٹائل کی انہوں نے اطاعت کا نہیں کہا. انہوں نے کہا وما اسألکم علیہ من اجر، نہیں میں تم سے سوال کرتا ہوں اس کام پہ کسی اجرت کا. ان اجریہ الا علی رب العالمین، اور نہیں ہے میری اجرت مگر رب العالمین پر ہے. اب جناب آیت نمبر 165 سے ان کی غلطیاں بتائی جا رہی ہیں جو کہ بڑی مشہور ہے لوگوں میں، کہ قوم لوط جو مردوں کے اندر شہوت یعنی گیز تھے. دیکھیں کس انداز سے قرآن اس کی ممانعت کر رہا ہے. وہ میں اس لیے بتا رہی ہوں کہ آپ لوگ سب غور سے سنیں، ایک ایک آیت کو دیکھیں کہ ہمارے ہاں کئی جگہوں پر ورلڈ میں اسے آفیشیل کر دیا گیا ہے. ابھی مسلم برادری میں، مسلم ممالک میں تو اس کو آفیشیل نہیں کیا گیا، بٹ اس کی کچھ لوگوں کو میں نے تائید کرتے ہوئے سنا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جس کو جس سے سکون مل جائے تو کیا فرق پڑتا ہے کہ اگر وہ مل کر ایک زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اور اگر گیزم یا یہ تمام چیزوں میں کچھ لوگوں کو اگر یہ بری بات نہیں لگتی ہے تو یہ بے انتہا خبیث کام ہے، بے انتہا گندی بات ہے. آپ ایک ایک لفظ کو دیکھیے. اتأتون الذکران، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نبی نے یہ جو سب باتیں سمجھائی اس پر یہ بات سمجھائی کہ اتأتون الذکران، کیا اے لوگوں تم آتے ہو مذکر کے پاس، ذکران یعنی میل، یعنی مردوں کے پاس تم آتے ہو، من العالمین تمام جہان میں سے، وتذرون اور تم چھوڑ دیتے ہو، ما خلق لکم جو پیدا کیا اس نے تمہارے لیے، تمہارے رب نے، من ازواجکم تمہارے جوڑوں میں سے. اب ہمارے یہاں اگر کوئی کہتا ہے کہ مرد کا بھی جوڑا ہو سکتا ہے، عورت کا بھی جوڑا ہو سکتا ہے، جس کو لیسبینز کہتے ہیں، اور خدا نخواستہ کوئی اگر اس کی تائید کر رہا ہے، یعنی اسے برا نہیں سمجھ رہا، تو قرآن کے نزدیک بہت بری بات ہے، یعنی اللہ کے نزدیک. یعنی ایسے لوگ بہت بڑے عذاب میں دنیا میں بھی آ سکتے ہیں اور آخرت میں بھی. ان کا تو وہ تو لازم ہے، برائی کا بدلہ برائی ہے. دیکھیں ایک ایک لفظ کو دیکھیں. کیا تم مذکر کے پاس آتے ہو تمام جہان میں سے، تم چھوڑ دیتے ہو جو پیدا کیا اس نے تمہارے لیے، تمہارے رب نے، تمہارے جوڑوں میں سے، ازواجکم تمہاری بیویوں میں سے، تمہارے جوڑوں میں سے. بل انتم قوم عادون، اور انہیں کہا گیا کہ بلکہ تم قوم ہو حد سے گزرنے والے. یعنی اللہ کے نزدیک یہ ایکسٹریم گناہ ہے، حد سے گزرنا، یعنی ایکسٹریم لیول پر چلے گئے ہو تم گناہ کرنے میں. اور آپ کو میں نے پچھلی بھی آیتوں میں کہا تھا کہ ہم ہر چیز اپنے ماحول سے چیک کریں گے کہ یہ چیز ہمارے ماحول میں بھی پائی جا رہی ہے. اور اللہ تعالیٰ کی اس وقت ڈھیل کے دن ہم پر الحمدللہ ہم ڈھیل میں ہیں.
اللہ تعالیٰ کی جب رسی کھچے گی تو پھر دیر نہیں لگے گی. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو گناہگار ہونے سے بچا لے. اینی وے انہوں نے کہا لئن لم تنتہی یا لوط، یعنی ان کے بھی پاس کوئی دلیل نہیں تھی کہ یہ پچھلی کتابوں سے ثابت ہے یا یہ حدیثوں سے ثابت ہے یا یہ فلاں ڈھماکہ، انہوں نے کوئی ایسی دلیل نہیں دی. اور انہوں نے کہا لئن لم تنتہی یا لوط، اے لوط اگر آپ باز نہ آئے ہمیں سمجھانے سے، یعنی ہمیں سمجھایا بھی مت کرو، لتکونن من المخرجین، البتہ تم ضرور بضرور ہو جاؤ گے مخرجین میں سے، یعنی تم کو ہم نکال دیں گے، اخراج، تمہیں نکال دیا جائے گا اس بستی سے. اس پر لوط علیہ السلام علل اعلان اپنی بیزاری کا اظہار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انی لعملکم من القالین، کہ بے شک میں تمہارے اس عمل کے لیے کہنے والوں میں سے ہوں، بیزار لوگوں میں سے ہوں، سخت نفرت کرنے والوں میں سے ہوں. تو انسان جب اللہ کے قانون کو ٹوٹتا ہوا دیکھتا ہے تو وہ اس قانون سے نفرت کرتا ہے، جس کا اظہار کرنا اس کو ضروری ہے. یہ نبیوں کی سنت ہے، نہ کہ اپنے دل میں نفرت کا اظہار رکھنا اور لوگوں سے ڈرتے پھرنا کہ نہیں جی میں اس پر کچھ بھی نہیں بول سکتا، مجھے مار دیں گے، میرے پیچھے پڑ جائیں گے، یوں کر دیں گے، یوں کر دیں گے. کچھ بھی کوئی نہیں کر سکتا. جب آپ اللہ کے لیے کام کر رہے ہو، جب آپ کسی بھی معاملے میں اگر آپ سچے ہو، پھر آپ کو اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑنا چاہیے، جو کہ قرآن ہمیں سمجھاتا ہے کہ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں سونپتا ہوں میرا کام اللہ پر. کام آپ نے کیا ہے، اور اگر وہ لوگ اس کو سننا نہیں چاہتے، لیکن سنانا آپ کی ذمہ داری ہے، جو آپ کو لوط علیہ السلام کی بھی سنت مل رہی ہے اور ابراہیم علیہ السلام کی بھی خاص سنت تھی کہ وہ بیزاری کا اظہار کر کے لوگوں تک بات پہنچا دیتے تھے کہ میں تمہاری اس حرکت سے بیزار ہوں، جس کا میں علل اعلان اظہار کر رہا ہوں کہ یہ تم بہت غلط کر رہے ہو. انہوں نے کہا میں تمہارے عمل سے سخت نفرت کرتا ہوں، جس پر انہوں نے اپنے اللہ سے دعا کی اور کہا رب نجنی و اہلی، اے میرے رب مجھے بھی نجات دیجیے، میرے گھر والوں کو بھی نجات دیجیے، مما یعملون، اس سے جو وہ عمل کر رہے ہیں. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے یہ. ایک نبی کی دعا، ہم تو کہہ رہے ہیں ماں کی دعا عرش پہ جاتی ہے، ہم تو کہتے ہیں نبی جس کے لیے دعا کر دے تو پوری ہو جاتی ہے، عرفات کی دعا پوری ہو جاتی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پوری ہو جاتی ہے. اللہ تو کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم گناہگاروں کے لیے آپ کا دعا مانگنا یا نہ مانگنا برابر ہے. قرآن کی آیت آپ کو ملتی ہے کہ اگر آپ گناہگاروں کے لیے 70 بار بھی معافی مانگ لیں، اللہ نے ان کو معاف نہیں کرنا. قرآن تو کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ یہ گناہگاروں سے آپ بھی راضی ہو جائیں تو میں نہیں راضی ہوں گا. یعنی آخری پورا کے پورا اتھارٹی، ٹوٹل اتھارٹی اللہ کے ہاتھ میں ہے. ایک نبی یہاں دعا کر رہا ہے کہ اے میرے رب نجات دے دیجئے مجھ کو بھی، وَأَهْلِي، میرے اہل کو بھی، مما یعملون، اس سے جو وہ لوگ عمل کر رہے ہیں اس سے ہمیں نجات دے دیجئے. لیکن ان کی بیوی پھنس جائے گی. آپ نے دیکھا نوح کا بیٹا پھنس گیا عذاب میں. تو ادھر پتہ یہ چلا کہ نبیوں کی بھی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، کیونکہ اللہ کے پاس جو ایک لا ہے، ایک قانون ہے، اس کے تحت وہی ہوگا جو اللہ نے اپنا قانون بتایا کہ بروں کے ساتھ برا ہوگا، اچھوں کے ساتھ اچھا ہوگا. اللہ حسب نسب نہیں دیکھتے ہیں. تو جناب انہوں نے اپنے اہل کے لیے بھی دعا کی. اس سے پتہ چلا کہ نوح علیہ السلام نے اہل بیٹے کو کہا، اور لوط علیہ السلام کی بیوی بھی اہل ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی باقاعدہ قرآن سے نظر آتی ہیں، وہ بھی اہل میں آتی ہیں. تو جناب انہوں نے دعا کی فنجیناہ. بہت امپورٹنٹ پوائنٹس ہے اس میں سمجھنے کا، پلیز تھوڑا سا کانسنٹریٹ کریں. نجات دے دی ہم نے اس لوط کو، یعنی لوط علیہ السلام کو تو نجات مل گئی، وَأَهْلَهُ، اس کی فیملی کو بھی نجات مل گئی، اجمعین. اتنا کہا اللہ نے، آگے پڑھیے ضرور، یہاں اسٹاپ مت کر دیجئے گا، کیونکہ اجمعین جب اللہ کہہ دیتے ہیں سارے اہل کو نجات مل گئی،
اللہ سے آیت بریک ہو گئی، ان کی وائف کو اللہ نے نجات نہیں دی۔ سوچئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہتے ہیں کہ جو اچھے میاں بیوی ہوتے ہیں، جو اچھے ماں باپ ہوتے ہیں، ان کا صدقہ جاریہ کس طرح سے چلتا ہے کہ فرشتے بھی دعا کر کر ایک نیک انسان کے لیے کہتے ہیں کہ اے اللہ اس کی بیوی کو، اس کے شوہر کو، اگر مرد اچھا ہے تو اس کی بیوی کو، اور اگر بیوی اچھی ہے تو اس کے شوہر کو، اللہ ان کے نیک بچوں کو بھی بخش دیجیے گا۔ یعنی نیکی میں پھر دعا ایک دوسرے کے لیے چلتی ہے، لیکن برائی میں نبی کی بیوی تک بھی اگر شامل ہے تو اللہ نے اس کی بخشش کا کوئی وعدہ نہیں کیا۔ یہ اتنا بڑا مورل ہمیں ملتا ہے، اتنی بڑی بات ملتی ہے انفارمیٹو کے ساتھ، ایک اتنا بڑا میسج ملتا ہے اگر آپ سمجھیں تو، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، دیکھیں آیت نمبر 170 سے تو لگتا ہے سب کو نجات مل گئی۔ 3 لفظ ہیں آیت نمبر 170 میں، فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ، نجات دے دی ہم نے اس لوط کو بھی اور اس کی فیملی کو بھی، اجمعین تمام کو، اللہ سوائے عجوزن فی الغابرین، عجوز بڑھیا بڑی عمر کی، فی الغابرین یہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہو گئی۔ انبلیویبل انبلیویبل کہ بوڑھی عورت تھی اور بات ہو رہی تھی گیس کی، وہاں پر مرد سے شہوت کرتا تھا۔ بالکل یہ پورا میں اس کو پیرالل رکھتی ہوں اس قصے کے ساتھ کہ جب اللہ فرماتے ہیں کہ اذ قال ربک للملائکہ، جب فرمایا تیرے رب نے فرشتوں سے کہ اسجدوا لآدم، سجدہ کرو آدم کے لیے، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ تو ہماری دماغ کھڑا ہو جاتا ہے کہ حکم تو ملائکہ کو ہوا تھا اور سجدہ جنات نے نہیں کیا، تو کیا پہلے تو یہ ہمیں سیٹ کرنا پڑتا ہے کہ جو ابلیس تھا یہ فرشتہ تھا یا جنات تھا؟ تو قرآن ہمیں بتاتا ہے کانا من الجن، یہ تو جن میں سے تھا، تو حکم تو فرشتوں کو ہوا تھا۔ اب آپ اس قصے کو اور اس قصے کو بالکل پیرالل رکھ کے دیکھیں کہ کیوں اللہ تعالیٰ ابلیس سے ناراض ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں تو نے سجدہ کیا۔ اللہ ہی کی کتاب کہہ رہی ہے وہ جناتوں میں سے تھا، اللہ کی کتاب ہی کہہ رہی ہے فرشتوں کو حکم ہوا، اللہ کی کتاب ہی کہہ رہی ہے کیوں تو نے سجدہ نہیں کیا، جس سے ہم نے پورا گراف بنایا اور ہم نے اس کو کنکلیوڈ کیا اس بات پر کہ سجدے کے حکم میں وہ ابلیس شامل تھا، سجدے کے حکم میں ابلیس شامل تھا اور اللہ اس سے ناراض ہو گئے۔ وہاں کوئی جنگل کا قانون تو ہے نہیں کہ بادشاہ جس کو چاہے ذبح کر دے، بادشاہ جس کو چاہے ناراض ہو جائے، یہ وہ والے تو بادشاہ ہیں ہی نہیں، یہ تو وہ بادشاہ ہیں آسمان اور زمین کے جو ہر کام اپنے قانون کے مطابق اور بہت انصاف پر کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں میں تو ظلم اپنے پاس سے کرتا ہی نہیں ہوں۔ انسان اپنی ذات پر، بندہ اپنی ذات پر خود ظلم کرتا ہے۔ تو جناب ہم نے جیسے وہ کنکلیوڈ کیا کہ اسے سجدے کے آرڈر میں وہ تھا، اس لیے اللہ اس سے ناراض ہو گئے، اور پھر وہ یہ بھی جواب ابلیس کا ہمیں پورا ملتا ہے کہ میں کیوں کروں، اور میں آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے بنا ہے، اور جس کو آپ نے مجھ پر فوقیت دی۔ یہ سب ہمیں آنسر بھی ملتا ہے کہ کبھی یہ آنسر ہمیں قرآن سے نہیں ملا کہ ابلیس نے یہ کہا ہو کہ اللہ آپ نے مجھے کب کہا۔ میں پلیز آپ لوگوں سے چاہ رہی ہوں تھوڑا سا کانسنٹریٹ رکھیے گا اس بات پر کہ آپ کو پورے قرآن سے اس کی بہت آرگیومنٹس ملتی ہیں، لیکن آپ کو یہ بات کہیں نہیں ملتی ہے کہ وہ یہ کہے گا کہ اللہ آپ نے مجھے حکم کب دیا تھا۔ بالکل اس قصے کو ادھر رکھتے ہوئے آپ اگر لوط علیہ السلام اور اس کی بیوی کے بارے میں پڑھیں کہ اس کی قوم تو مردوں کی شہوت میں الجھی ہوئی تھی، اور یہ عورت بھی اس عذاب میں شامل ہو گئی، پیچھے رہنے والوں میں سے ہو گئی، فی الغابرین، یعنی اللہ کی رحمت کی وہ حقدار نہ ہوئی، اور جو عذاب ان گناہگاروں پر آیا وہ عذاب کا یہ بھی حصہ بن گئی۔ تو یقیناً یہ اس کام میں
کسی نہ کسی اینگل سے شامل تھی. سوچئے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں کہ یہ تو دو مردوں کے درمیان ایک گناہ ہو رہا تھا، اور یہ تو ایک بوڑھی عورت تھی، اور انہیں تو جوان لڑکیوں سے بھی کوئی سروکار نہ تھا. لوط علیہ السلام ان کو بہت سمجھاتے تھے کہ یہ تم اپنی ارج کو لڑکیوں سے، عورتوں سے حلال طریقے سے پوری کرو. انہیں تو جوان لڑکیوں سے بھی کوئی سروکار نہ تھا، تو یہ بڑھیا کیوں پیچھے رہ گئی؟ یقیناً یہ ان کی کسی نہ کسی لحاظ سے پارٹنر تھی، کسی نہ کسی طرح یہ ان کی مدد کرتی تھی. تو اللہ تعالیٰ میں اور آپ بھی کسی نہ کسی اینگل سے اگر ہم کہیں گناہ میں الجھے ہوئے ہیں اور ہمیں اس کا احساس نہیں ہو رہا ہے، اور ہم صرف بڑے بڑے گناہوں کے نام دیکھتے ہیں کہ نہیں جی میں زنا میں ملوث نہیں، میں چوری میں ملوث نہیں، میں فلاں میں ملوث نہیں، تو ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا گناہ ہے جو اللہ کے نزدیک بہت بڑا ہے کہ عذاب آئے گا، تو نام تو بڑے بڑے گناہوں کا لیا جائے گا، لیکن خدا نہ خواستہ میں اور آپ بھی اس میں کسی نہ کسی اینگل سے شامل ہو کر عذاب میں برباد ہو جائیں. تو اللہ تعالیٰ ہم بہت ہی دل کے ساتھ، بہت ہی ایمانداری کے ساتھ آپ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اول تو ہمارے گناہوں کو ہم پر کھول دیجئے اپنی شفقت کے ساتھ، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ جب کھولتے ہیں تو اللہ کی پکڑ بھی بہت مضبوط ہے. تو اللہ فرماتے ہیں ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ بہت شدید ہے. ہم اللہ سے اس پکڑ سے پہلے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی شفقت کے ساتھ ہمیں آگاہ کر دیجئے کہ ہم کہاں غلط کر رہے ہیں جس کی پکڑ ہماری بہت شدید ہو جائے گی. اللہ ڈھیل کے دنوں میں ہمیں معافی مانگنے والا بنا دیجئے. پروردگار ہمیں ڈھیل کے دنوں میں آپ سے رجوع کرنے والا بنا دیجئے اور ہم سب پر رحم فرمائیے گا. اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں ثم دمرنا الآخرین، پھر ہلاک کر دیا ہم نے دوسروں کو بھی. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، برسایا ہم نے ان پر ایک برسات. فَسَاءَ مَطَّرُ الْمُنذَرِينَ، وہ برسات بہت بری تھی، جن کو ڈرایا گیا تھا ان پر بہت بری برسات ہوئی. قرآن بتاتا ہے کہ پتھروں کی بارش ہوئی. تو کیا وہ اللہ کا آخری عذاب تھا؟ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہیں بتایا ہے کہ یہ پتھروں کا عذاب اللہ پھر دوسرے قوم میں نہیں دیں گے؟ تو ہمیں بھی ڈرنا چاہیے کہ ہم پر بھی یہ پتھروں کی برسات آ سکتی ہے. آپ نے دیکھا ہے کیسے کیسے برف، کیسی کیسی مچھلیاں گر رہی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو پتھر کے عذاب سے بچا لے، ہر طرح کے عذاب سے بچا لے. ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس بات میں البتہ بڑی نشانیاں ہیں. وما کان اکثرهم مؤمنین، اور جبکہ میجورٹی اللہ کی کتاب کی باتوں پر ایمان نہیں لاتی ہے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، جبکہ تیرا رب البتہ بڑا ہی زبردست لیکن رحم فرمانے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت کا حقدار کر دیجئے.